بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق بناس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051280503 مشتاق بناس صاحب ایک لاطینی امریکہ کے بڑے مشہور ناول نگار ہیں گبرائیل گارسیا مارکوس، اور تمہیں پتہ ہے جو کہ اس خطے میں بہت زیادہ فوجی آمر رہے ہیں، وہ انہیں نوبل پرائز بھی ملا ہے، اور انہوں نے جو اپنا رائٹنگ کا سٹائل انٹروڈیوس کروایا تھا اس کو میجیکل ریئلزم بھی کہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایک ناول لکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے آٹم آف پیٹریارک، یعنی کہ ایک آمر کی خزاں۔ ٹھیک۔ تو اس سارا یہ ہے کہ آدمی جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کو ایک عجیب اپنے بارے میں ڈیلیوژنس جو ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی پرویز مشرف صاحب تھے، ان کے ڈیلیوژنس ٹھیک ہے ہونے چاہیے، لیکن اب جو ہے انہوں نے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بے بسی اور مایوسی کا اظہار اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، اور کھل کر انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ جنرل کیانی نے تو میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن موجودہ آرمی چیف سے انہیں توقع ہے کہ وہ ان کے بچاؤ کے لیے کچھ کریں گے، اور یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے میری دانش۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پرویز مشرف صاحب مایوسی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں نصرت صاحب، میں نے کئی بار پہلے بھی آپ کو ویسے بھی بتایا کہ یہ پرویز مشرف جو ہے نا، یہ بہت بڑا، یعنی آپ اس کو منصوبہ ساز آپ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اور اس کے سارے ارد گرد آپ کو پتا بڑے جید قسم کے وکلا، آئینی ماہرین، یہ وہ، سیاست، بازیگری، جدہ کے جادوگر، یہ سارے ان کے ارد گرد ہیں، اور روزانہ، اور ماشاءاللہ خود بھی سمجھدار آدمی ہے، اور ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ دیکھیں آرام سے، جب ان کو پتا تھا کہ ان کے ارد گرد خزاں آنا شروع ہو گئی ہے، کاف لیگ چھوڑ گئی ہے، حتیٰ کہ شیخ رشید جو کہ شاہ صاحب مل کے آتے تھے، کہتے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، ایک دفعہ ہم نے پوچھا شاہ صاحب، کہتے جنرل پرویز مشرف شاہ صاحب۔ اب جب شاہ صاحب کہنے والے بھی آپ کے دربار سے اٹھ کے کسی اور دربار کا رخ کر لیں، عمران خان، طاہر القادری، وہ کیا ایم کیو ایم، نام لیں آپ ان کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو یہ سارے آہستہ آہستہ ان کی مٹھی میں سے ریت کے ذروں کی طرح یہ گرتے گئے سارے، لیکن وہ قائم دائم رہے۔ اس کے بعد وہ باہر چلے گئے، تو جب باہر سے واپس آئے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو یہ تھا کہ ان کے ساتھ، ان کو ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ فوج کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کریں گے، یہ آخری امید تھی، اور وہ آ کے انہوں نے رابطے بھی کیے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ابھی اس بیان کو 24 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں فوج کی طرف سے اور فوج کے تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جو ہے باقاعدہ محکمہ ہے، ان کی طرف سے نہیں نصرت صاحب، ان کی طرف سے یہ بات اب بالکل کلیئر واضح طور پہ یہ ہونی چاہیے کہ ہاں کیا وہ جنرل مشرف کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں، فوج کے اندر ان کے لیے کوئی ایسا چاہنے والوں کا ایک عنصر موجود ہے۔ یار یہ آپ جس بیان کی توقع کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بھی پھر اپنی دانست میں آرمی کو تمام انسٹیٹیوشن سے بالاتر اور الگ سمجھتے ہیں۔ وہ کیوں یہ بات کریں؟ افواج پاکستان کی طرف سے یہ پیغام مشتاق صاحب انہی دنوں بڑا واضح ہو گیا تھا، انہوں نے تو اپنے آپ کو منتخب کروا لیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب ان کو پہلی مرتبہ یہ بتایا گیا کہ جی آپ کے استعفے کی ضرورت پڑی ہے، تو وہ جو اس زمانے میں قومی سلامتی کے ایڈوائزر بنے تھے جنرل محمود درانی صاحب، بعد میں یاد ہوگا آپ کو، وہ پہلی مرتبہ یہ پیغام لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی واشنگٹن کی بھی یہ خواہش ہے اور ہماری عسکری قیادت کی بھی یہ خواہش ہے کہ اب آپ چلے جائیں۔ انہوں نے بڑے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، یہاں تک ایک موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں صدر پاکستان کی حیثیت سے کیا میں جنرل کیانی کی چھٹی کروا سکتا ہوں یا نہیں، یہاں تک انہوں نے وار گیم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر تقریر کر کے ان کو جانا پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا واضح کہ جب آپ اپنی دانست میں اپنا کام یعنی پکا کر چکے تھے، الیکشن آپ نے اپنا جھوٹا سچا کروا لیا تھا، عدالت بھی اس الیکشن کے بارے میں کچھ خاموش تھی، کلیئر فیصلہ اس نے نہیں دیا تھا۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں
کہ کیوں تمہارے جیسے لوگوں کو بس خوش کرنے کے لیے فوج ایک ISPR کے ذریعے صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل میں نہیں. آپ بے شک مجھے جو مرضی کہیں، اسی فوج اور اس کے تعلقات عامہ کے محکمے ISPR نے کیری لوگر بل کے اوپر 24 گھنٹے بھی نہیں لگائے تھے، کور کمانڈر کا اجلاس ہوا اور انہوں نے ایسے کر کے ٹھک کر کے پریس ریلیز جاری کی. اور اس وقت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، ایک مرکزی حکومت موجود ہے، وہ آپ کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، آپ وہاں سے ایک چٹھی لکھ دیں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کو یا وزیر دفاع کو یا سیکرٹری دفاع کو، بتاتے کہ ہاں بھائی ہمارے یہ تحفظات ہیں. بل پہ ایک پوزیشن لینا میرے بھائی اور بات ہے، یہاں پہ ایک اچھا چلے آ جائیں ہو جائے. پھر جناب امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب کا بیان آیا، آپ چپ کر جائیں. فرض کیا کہ دیکھیں فوج یعنی اس طرح نہیں بولتی، آپ چپ کر جائیں. آپ کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے، PID والوں کو کہیں کہ اچھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آپ ایک بیان جاری کریں اور کہیں کہ نہیں سید منور حسن صاحب نے زیادتی کیا اور ان کے اس بیان سے جو ہے نا یعنی فوجیوں کی انہوں نے کہا نہیں ہم خود جاری کریں گے. اور ISPR نے معافی منور حسن صاحب نے معافی مانگی، وہ کسی پشیمانی کا اظہار کیا، اگلے دن شورا کا اجلاس انہوں نے کہا ہم نے ٹھیک کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر منور حسن صاحب کی بات کے اوپر آپ ISPR بیان جاری کرتا ہے، یہ تو غداری اور آئین شکنی کا مرتکب ہے. تو یہ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ فوج میرے ساتھ ہے، فوج یعنی جس جنرل کیانی کو آپ نامزد کریں وہ آپ کا ساتھ نہ دے اور جو کرے وہ آپ کے پیچھے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مرزا فیاض بھی ایک بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھیا. گزارش یہ ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ بہت بڑے صحافی ہیں دونوں. مجھے یہ پوچھنا ہے آپ سے جی 12 نومبر سے یہ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا، یہ 3 نومبر سے شروع ہوگا، یہ کہاں سے یہ شروع؟ نہیں جی فی الحال تو 3 نومبر سے فی الحال تو یہ ہے بہت کیٹیگوریکلی ہے کہ 3 نومبر کے اقدام. اور اس لیے ابھی 3 نومبر نصر صاحب کہ 12 اکتوبر کے ہم سب باتیں کرتے ہیں نا، کہاں جا کے پھنستے ہم. بلا 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 اس وقت چل رہی ہے. اب ایوب خان سے لے کے جنرل مشرف تک ہمیشہ سیاستدانوں کی تو ایک ٹیم تو بیٹھی ہوتی ہے، شیخ رشید صاحب اور باقی لوگوں کی طرح کہ اچھا جی کوئی ایسا کوئی داؤ لگے تو وہ مرکزی ادارے میں آ کر وہاں پر اپنا کردار ادا کریں. لیکن کوئی عدلیہ کو نہیں پوچھتا کہ ان کو ویلیڈیٹی کہاں سے ملتی ہے، ان کی یعنی قوت کہاں سے. قوت ہمیشہ عدلیہ نے فیصلے دیے ہیں، جسٹس منیر سے لے کے یہاں تک. تو ان کو فرسٹ ٹائم نصر صاحب پہلی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں جی 12 اکتوبر بھائی پہلی مرتبہ 3 نومبر کے اقدامات کی عدلیہ نے توثیق نہیں کی. کوئی ایسا جب بھی آپ 12 اکتوبر کے فیصلے کے اوپر جائیں گے تو سب سے پہلے دوسرا وکیل آپ کو اڑا کر رکھ دے گا، کہے گا کہ اچھا جی 12 اکتوبر میں تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. مشتاق صاحب میں آپ کی اس لیے 12 میں اسے لیکن میں ادھر آنا چاہتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، دیکھو مشتاق لیٹس بی فیئر، آنےسٹی کی بات کریں. ایک نیریٹو تمہارے ملک میں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی فوجی حکومت ہوتی ہے تو اس وقت لوگوں کے بظاہر اکنامک حالات زیادہ بہتر ہوتے ہیں. یاد کیا جاتا ہے ابھی بھی، لوگ کہتے ہیں جی ایوب خان کا دور اچھا تھا جی، ضیاء الحق کا زمانہ اچھا تھا جی، پرویز مشرف کا زمانہ اچھا تھا. یہ بات سوچتے ہوئے ہمیشہ مشتاق صاحب یہ بات جو ہے فراموش کر دی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی فوجی حکومتیں آئیں بیسیکلی وہ ایک امریکی سامراج کے عالمی ایجنڈے کو لیے انہوں نے ٹول کا آپریٹر کا کردار ادا کیا اور اس میں رینٹا آرمی کر کے جو ہے آپ نے تھوڑے بہت یعنی پیسے لیے. اس کی وجہ سے آپ کی ریاست نے جو ہے یہ کیپیسٹی ہی لوز کر دی کہ اپنے لوگوں سے جو ہے وہ ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور خسارے کے بجٹ کی روایات ہو گئی. لوگوں کو ان تفصیلات میں الجھنے کی مشتاق صاحب ضرورت نہیں ہوتی، وہ الجھنا نہیں چاہتے. وہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی فیل گڈ فیکٹر جنریٹ ہو رہا ہے یا نہیں. اب 2008 سے میرے پیارے بھائی کہنے کو منتخب حکومتیں ہیں
لیکن سچی بات ہے کہ اس طرح کی رونق محسوس نہیں ہو رہی جس کو فیل گڈ فیکٹر کہتے ہیں. رونق یہ بات تو تم مانو نا. نہیں رونق آج آپ جو ہے نا یہ دھرنے ورنے یہ ساری چیزیں ختم کریں, آپ امریکی ایجنڈے کے اوپر آپ بالکل مکمل وہ کریں تو رونقیں پھر آ جا سکتی ہیں. رونق بھی 12 اکتوبر 99 سے لے کے 11 ستمبر 2001 تک رونق کوئی نہیں تھی. یہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور ملک میں حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. وہ تو وہاں وہ جو ٹوین ٹاورز کو توڑنے والوں کو اللہ بھلا کرے وہ آئے تو پھر یہاں رونق آئی. یہاں کیونکہ خون بربادی موت رقص کر رہی تھی تو ہم نے بھی بیچ میں جو ہے نا اپنا داؤ لگایا, ہمیں بھی کچھ ملا. پھر ماشاءاللہ بھائی دفعہ وہ شوکت عزیز صاحب کدھر گئی, مجھے کبھی کبھی وہ یاد آ جاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو اچھی خاصی رونق لگائی ہوئی تھی. تو رونق جب آپ کے حالات اچھے ہوں تو رونق لگانے والے کافی ہیں. اب بھی چلیں یہ رونق ہے یا نہیں ہے, 2 4 سال 5 سال اس گورنمنٹ کو بھی دیں, اس کے بعد اینڈ پہ یہ جا کے دیکھیں گے کہ رونقیں آتی ہیں یا نہیں آتی. لیکن بجلی تو آ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی مہنگائی ساری جگہ بجلی یہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ. لوڈ شیڈنگ کا بریک بھی مسئلہ اپنی جگہ, اچھا بریک بھی اپنی جگہ ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. مشتاق منہاج صاحب, میں انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ISPR کی طرف سے کوئی بیان آنا کہ جی مشرف صاحب پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے جو یعنی میسیجنگ ہوتی ہے جس کو تم آپٹکس کہو گے. کہ کل پرسوں انہوں نے یہ بات کہی, آج چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو ہیں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ جی ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تدارک کے لیے کیا کرنا ہے. سو آپ کو میسج بڑا کلیئر آ گیا کہ اس وقت حکومت کی پرائیورٹی کیا ہے اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کی پرائیورٹیز کیا ہے. ان ترجیحات کے ہوتے ہوئے کوئی ضرورت میں نہیں محسوس کرتا کہ ISPR کو آپ پتہ نہیں کیوں اس بات صاحب معلوم مسلی نے بیان نہیں دیا ہے. یہ بات یہ ہے کہ فوج کے ایک سابق آرمی چیف نے بیان دیا ہے, میں نے نہیں کیا کہ فوج میرے ساتھ ہے, اور وہ بار بار وہ سارے کہ اس سارے پروسیس میں فوج میرے ساتھ تھی, میں تو ہوا میں تھا. تو اب بھی 12 اکتوبر کی بات کرتے نہیں, ابھی بھی بھائی صاحب یہ 12 اکتوبر کی بات انہوں نے جو بیان دیا وہ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں. میرا یہ ہاتھ جوڑے نصر صاحب, یاد وہ آپ نے نہ پڑھا. ابھی میں آپ سے ہی تفصیلات لے رہا تھا کہ دنیا میں کس کس جگہ پہ آپ مجھے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتا رہے تھے. اب یعنی جان بوجھ کے آپ جو ہے نا اس وقت ابھی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ کو بتایا 12 اکتوبر نہیں, آپ لوگ انہوں نے اب بھی کی بات کی ہے کہ اب بھی فوج میرے اور یہ میرے ساتھ نہیں کر رہے, یہ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں. اور فوج کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 12 اکتوبر کو, 12 اکتوبر تو ایک اور چیز ہے, 12 اکتوبر کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں, یہ تو 3 نومبر سے شروع ہے. صاحب یہ بات بالکل تو جب آرمی چیف یہ کہے کہ اب بھی فوج میرے ساتھ ہے اور ان کو پتہ لگ جائے گا, تو پھر فوج نے اسی لیے ISPR رکھا ہوا ہے کہ ہاں اگر فوج کے ادارے کے متعلق کوئی نیگیٹو چیز یا کوئی پازیٹو چیز آئے تو اس کی تشہیر کرے, اور اس کے علاوہ بجز کوئی اور کام نہیں ہے. اگر آپ منور حسن کے بیان پہ آپ کا پریس ریلیز آ سکتا ہے, آپ کا جو ہے کری لوگر بل پہ آ سکتا ہے, تو پھر آپ کا بیان جنرل پر آپ کو نہیں بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس چیز سے. فوج کی اپنا ایک ڈسپلن ہے, رینک اینڈ فائل ہے, یہ یہاں پہ ایک مقدمہ چل رہا ہے اور اس کا وہ جانے, عدالت جانے, قانون جانے, حکومت جانے. ہم نے نہ کوئی کسی کو جو ہے نا, دیکھو یہ سادہ کیوں نہیں ہے یہ مجھے بتائیں. نہیں ہے, پاکستان کی ایک مخصوص میرے پیارے بھائی تاریخ ہے. نہیں جب دوسری طرف مصطفیٰ صاحب اگر پھر یہ نہیں آئے گا اور روزانہ بم سے جعلی قسم کے بم ان کے راستوں سے نکلیں گے تو مجھے خود سوچیں, آپ خود بتائیں کہ اس ملک میں تو نہیں مان رہا تھا محسوس ہوگا, تو میں نہیں, آپ کہہ رہے تھے جب میں نے کہا تمہیں, میں نے کہا وہ میرے دوستوں کا کام لگ رہا ہے, مجھے تو اپنے کرم فرماؤں کا لگ رہا ہے کہ یہ فضا بنائی جائے. ان کی دشمنی ایسی ہے, میں یہ سمجھ رہا تھا ان کی دشمنی. میں سادہ آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں آپ تو بہت ماشاءاللہ آپ کا تو دیوار کے پار دیکھنے کی صلاحیت. مجھے پہلے دن میرا یہی تھا کہ بھائی یہ کوئی ان کی دشمنی ہے تو شاید جاتے ہوئے راستے میں کوئی بم لگا رہا, کو گاڑی واڑی دیکھ کے تو بھاگ گیا. اب آج دوبارہ جو بم وہاں سے نکلا ہے اور اتنے گشت کے باوجود آج میں آپ کی بات پہ متفق ہوں. برآمد کروائی جا رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی انویزیبل جو پارٹ ہے تمہاری اسٹیٹ کا, اس میں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے اس کی یہ ضرور خواہش ہے کہ کم از کم پرویز مشرف صاحب کو عدالت میں نہ لانا پڑے. اسی لیے آپ کیٹیگوریکلی عدالت کو آرڈر
जारी करना पड़े हैं कि जी हर तरह की सिक्योरिटी को इंश्योर करके आप हर सूरत में उनको 1 जनवरी को अदालत में लाएं। अच्छा जड़ा वाले मैं तो कहता हूँ नुसरत साहब कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई अदालत की आप अदालत अगर फर्ज के वहां नहीं जा सकते, नेशनल लाइब्रेरी में अदालत कायम है, आप वहां से आप चले जाएं। अदालत क्या है, जनरल मुशर्रफ की बैठक में लगा लें जाके, ताकि ये टंटना तो खत्म हो, ये चीज तो खत्म हो कि क्या रही। चलें खैर जड़ा वाला से जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैं असद बोल रहा हूँ जड़ावाला से। जी भैया, आज आप तो मुशर्रफ साहब के ट्रायल का जो बयान है, आप ये बताएं कि मुशर्रफ साहब के दौर में अवाम तो का काम कर रही थी, अच्छी रोटी खा रही थी, अमन भी इनसे सलाह से बेहतर था, डॉलर की कीमत, जो महंगाई, सब कुछ कंट्रोल में। तो ये मेरे भाई माशाल्लाह इतनी दूध और शहद की नहरें यानी बह रही थी मुशर्रफ साहब के दौर में, तो ये आप बताएं कि ये दहशत गर्दी ये पैदा कैसे हुई? ये मेरी बात सुने, ये आप ही जानते हैं ये दहशत गर्दी कब से शुरू हुई, और दूसरा आप बताएं ना। पहला खुदकुश हमला क्या 12 अक्टूबर 99 से पहले कभी आपने सोचा था इस मुल्क के अंदर? बिल्कुल नहीं था। तो फिर लेकिन उसमें ठीक है ट्रायल हो मुशर्रफ साहब का, लेकिन जो उसके साथ कहते थे 100 बार हम भर्ती में मुंतखब करेंगे, सबसे पहले तो उन जमहूरियत के ठेकेदारों का होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए। मैं आपके इस बात पे बिल्कुल आपके साथ हूं और मुश्ताक भी ये कह रहे हैं, और इसीलिए जो है मेरी तवक्को ये थी, साफ बात है कि अगर अव्वल तो सबसे पहली बात ये कि मुशर्रफ साहब को यहां नहीं आना चाहिए था। मेरे पास ये पक्की इत्तला मौजूद है कि जनरल कियानी साहब ने इन्हें हर मुमकिन तरीके से ये पैगाम पहुंचाया कि सर आप अगर यहां आएंगे तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग पोजीशन होगी। एक सेक्शन हमारे अस्करी इदारों में इस बात पर भी डटा हुआ था कि उन्होंने जनरल कियानी साहब को मजबूर किया कि सर, जैसे याद है 1-2 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने लैंड होने की कोशिश की, तो इनको लैंड ना होने दें क्योंकि एक क्राइसिस होगा, यहां तक भी सोच चली। ठीक है ना बात। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये देखो ना, जैसे अभी ये जड़ा वाले के भाई का फोन आया, नहीं पता है लोगों की एसोसिएशन जो है पाकिस्तान की मखसूस तारीख के हवाले से, वो ईस्ट पाकिस्तान का लॉस याद नहीं रखेंगे, वो ये याद नहीं रखेंगे कि अयूब खान के दौर में तो बुनियादी तौर पर 22 खानदानों की इजारादारी हो गई। वो लोग ये बात याद नहीं रखेंगे कि ज़ियाउल हक के दौर में यहाँ पे क्लैशनिकोव कल्चर भी आया, हेरोइन कल्चर भी आई। वो ये याद नहीं रखेंगे कि परवेज मुशर्रफ के जो आप दूसरी जो खुदकुश और ये सारी दहशतगर्दी जो बढ़ी, उसको नहीं वो याद करते। वो करते हैं अपनी डे टू डे, और उसमें वो ये बात नहीं समझते कि वो जो रौनक नजर आ रही होती है, वो रौनक इसलिए नजर आ रही होती थी कि हमारे फौजी आमर टेक ओवर करने के बाद कोल्ड वॉर सर्द जंग के हवाले से अमरीकी एजेंडे की तकमील के लिए, ख्वाहिश के लिए अपनी खिदमात उनको दे रहे थे। अच्छा, ये आए क्यों फिर आए क्यों मुझे बता, मुशर्रफ साहब क्यों आए? मुशर्रफ साहब इस वजह से आए कि उन्हें ये यकीन था, और देखो ना आप जैसे ये जड़ा वाले भाई ने हमें फोन करके कह रहे हैं ना, इस तरह के बहुत सारे लोग उनसे राब्ते कर रहे होंगे। इसी तरह फिर वो तुम्हें पता है फेसबुक ट्विटर अकाउंट की अपनी एक अहमियत हो गई है, वो भी आप उसमें थोड़े से आप वो हो जाते हैं कि यार ये तुम मेरा रिस्पांस है, इतने सारे लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। किधर के वो बंदे, वो कहाँ गए? साहब एक नॉन, मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूँ, लेकिन वो कहाँ गए बंदे जो आके? लेकिन परवेज मुशर्रफ ये इसी से साबित हुआ कि वो एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है। असल बात ये थी कि उन्हें नहीं आना चाहिए था। अब अगर आ गए तो वो अगर पॉलिटिकल उनका जहन होता तो फिर वो जो फैज ने कहा है ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, तो फिर शान के साथ मुकाबला करें, फिर रोंदी ना मारे, फिर ये ना करें। नाज़रीन आदत है वक्फे के बाद। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम और नौशहरा से कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब शफीक बोल रहा हूँ नौशहरा से। जी शफीक भाई। हाँ जी, ये हुकूमत के लिए पैगाम सिर्फ छोटा सा जी कि हमारे अवाम के लिए भी कोई इन्होंने कोई सोचा कि नहीं कि सिर्फ एक मुशर्रफ आ गया तो अब सारे पाकिस्तान और आप जैसे मीडिया को उनके हवाले कर दिया कि भाई उसी के बारे में डिस्कस होगी।
نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے. ایک بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت عرصے سے کو بہت بہتر نہیں ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہیں بہت ساری مقامی ہیں، بہت ساری عالمی بھی ہیں. یہ اس کا ایک مکس ہے. اور یہ پاکستان میں اکنامک ٹرن اراؤنڈ میں کتنی بھی خلوص نیت اور جذبے کی سچائی کیوں نہ ہو، مشتاق صاحب وقت لگے گا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہے نا ان کی ایکسپیکٹیشنز کا ایک لاوا ہوتا ہے. نہیں مجھے نصرت صاحب ابھی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں پہلے مشرف صاحب پہ مجھے وائنڈ اپ کریں تو پھر میں آگے چلوں. جی بتائیے. یہ مشرف صاحب کو لا کے ایک دیکھیں، ایک بندہ چلیں غداری جو ہے نا وہ خود بھی کہتے ہیں، ان کے وکلا بھی کہتے ہیں، اگرچہ آئین میں تو اس کا سنگین غداری کہا گیا، آرٹیکل 6 کے تحت چل رہا ہے کہ جی غدار نہ. بائی دا وے، اگر تم ISPR کی سوری تم کہہ رہے ہو نا کہ آنی چاہیے تردید، تو ان کا یہ جو بیان ہے اٹ سیلف یہ فوج کو سیاست میں مداخلت کے لیے اکساتا ہے. تو ایک مقدمہ اس پہ بھی کرتے ہیں. پھر آپ ISPR کی کیوں بات کریں؟ انہوں نے کہ وزیر اعظم صاحب کہیں کہ یہ بیان بھی آرٹیکل 6 کے تحت آتا ہے. سو آئی ٹرائیڈ یو انڈر اٹ آلسو. یہ الگ سے اس کی FIR کٹوائیں. وکیل اس میں اپنے اس میں ڈالے نا، مثلا اکرم شیخ صاحب اس میں ڈالے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، میں نے اس ملک میں جب میں چھوٹا تھا اس وقت میں اسکول گوئنگ تھا، تو میں اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مقدمہ بھی چل رہا تھا، اور وہ پھر بعد ازاں ان کو پھانسی تک منتج ہوا جا کے. میں نے کسی میڈیا کو نہ کوئی ایکسس دیکھی، نہ ان تک، نہ ان کے پارٹی کے لوگوں تک، نہ ان کو کسی نے گلوریفائی کیا کہ ان کا کیا کیس تھا. اس زمانے میں تو ویسے ہی پری سینسرشپ تھی نا بھیا. تو میں اخبار چھپنے سے پہلے PID جاتا تھا جہاں پر اس کو سینسر کیا جاتا. چلے پھر ایک اور مقدمہ چلا، وہ بھی کوئی ہائی جیکنگ کا مقدمہ چلا. پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم اپنا نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگا کے یہاں سے کراچی لے جایا گیا، لانڈی جیل میں رکھا گیا، پھر رٹک قلعے میں اس کے خلاف مقدمے چلے گئے. میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ ایک جیل میں ایک بندے پہ مقدمہ چل رہا ہے تو اس کو گلوریفائی کیا جائے. وہاں سے اس کے مقدمے کی کاروائی بھی کوئی وکلا آگے بتاتے تھے، کوئی کسی کو جا کے اوپن کورٹ میں سننے کی بھی اجازت نہیں تھی. یہاں پر یہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ جب مشرف صاحب کے یعنی اہتمام کے ساتھ کہ مشرف جو کہ سنگین غداری کے مقدمے میں ایک نامزد شخص ہے، وہ جب ایک ٹی وی چینل اس کو چلاتا ہے تو اس کے پیچھے یہ پتر ہٹاتے نہیں بکتے پیچھے سے پرانا، دوسرا چلاتا ہے تو اس کے پیچھے قومی ترانہ، تیسرا چلاتا ہے تو گلوری. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ اس ملک کے 18 کروڑ عوام غدار ہیں، اور ایک ہی سچا. اور جو پینٹ ہو رہا ہے، میں میڈیا کے حوالے سے ایک گھنٹہ 2 گھنٹے آپ لگا کے پارٹ 1 پارٹ 2 لیکن میڈیا میں آپ بھی تو شامل ہیں نا. یہ ایسا نہ کریں. دیکھیں میڈیا کا ایک سیکشن بھی اگر ایک آدمی کو، پرویز مشرف کو گلوریفائی کر رہے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی غالباً اسی طرح کی سوچ ہو سکتی ہے جیسی پرویز مشرف کے اپنے ذہن میں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 7 مارچ سے پہلے صحافت کی، بڑے بڑے صحافیوں کی، جگادری صحافیوں کی، بڑے سینئر صحافیوں کی، بڑے اینکر پرسنز کی، اس زمانے کے یعنی آفتاب صحافت جتنے بھی تھے، اس وقت بھی ان کی جو سب سے ہائٹ ہوتی تھی نا، وہ جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو ہوتا تھا. لاہور سے کال لے لیں، بڑے 4 دن جو ہے نا یعنی اس کے اوپر بات. تو آج پھر دوبارہ شروع ہو گیا وہی. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا نصرت صاحب سے بات کرنی ہے. جی حکم. اچھا سر، ایک دو کامنٹ ہیں اور ایک کوشچن ہے میرا. جی کامنٹ میرا یہ ہے کہ میں نے ابھی تک جو ان کے انٹرویوز دیکھے ہیں مشرف صاحب کے یا میڈیا پہ سنا ہے، ان کی پلی مجھے یہ نظر آئی ہے کہ ہاں میں قصوروار ہوں، لیکن میں اکیلا نہیں ہوں، تو باقی بھی بہت سارے ہیں، آپ ان کو بھی انوالو کریں نا. تو پارٹ اے تو یہ میں یہ میتھمیٹکس کی بیس پہ یہ سمجھاؤں کہ پارٹ اے جو ہے نا وہ اس کا آنسر ٹرو ہے، میں قصوروار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 99 میں جب وہ 12 اکتوبر کو واقعہ ہوا تھا تو میں تو ایروپلین میں تھا، تو ساری جو ٹیک اوور ہوا وہ تو نیچے ہوا، وہ تو دوسرے لوگوں نے کیا. تو میرا ان سے یہ کوشچن یہ ہے کہ جب وہ ایروپلین میں تھے تو جو ہائی جیکنگ ہوئی وہ نیچے بیٹھا ہوا شخص کیسے کر سکتا ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا ایک اپنے جھول ہیں، لیکن بہرحال 12 اکتوبر کو ان کو اپنے ادارے سے
بالآخر جو ہے ہر طرح کی قوت اور طاقت ملی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آج وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ طاقت اور قوت دوبارہ اس مقدمے میں بھی ملے؟ دیکھو نا، ایک میرے پیارے بھائی، ایک انگریزی کا ایکسپریشن ہے، اس کو کہتے ہیں پیتھ ڈیپینڈنسی. مثال کے طور پر آپ کو جانور ٹرین کرتے ہو تو پھر آپ اس کو رسا آپ نے نہیں بھی باندھا ہوتا تو آپ جیسے یعنی چلتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی طرح چلتا ہے جیسے آپ نے اس کو رسی باندھ کر سدھایا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر فوج سب سے طاقتور ادارہ ہے، نمبر 1، اور اس کے آرمی چیف کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ ایک پاتھ ڈیپینڈنسی ہے. اس پاتھ ڈیپینڈنسی کے ساتھ مشتاق صاحب، میں جو آپ سے التجا کر رہا ہوں، پلیز اس کو اپریشیٹ کرنے کی کوشش کیجئے. ایک عام آدمی جو ہوتا ہے منا، وہ سیاست کی فلسفیوں اور باریکیوں میں نہیں جاتا. اس کو تو ایک فیل گڈ فیکٹر فوری نظر آنا چاہیے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر، اور وہ فی الوقت میسر نہیں ہے تو ایک غصہ، ایک نفرت، ایک اداسی، ایک یعنی اس کا ایک پورا جو ہے نا ایک ڈپریشن بنتا ہے. پھر اس ڈپریشن کو ہارنس کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. اب اس دفعہ جیسے ہمارے قادری صاحب کو ماشاءاللہ کینیڈا سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن انہوں نے لاہور میں ٹھیک ٹھاک شو لگایا، ایک یعنی مزے کا شو لگایا. اب لوگوں نہیں، وہ اب پچھلی بار یہ کہتے تھے نا کہ آئین کا فلاں فلاں شکوں پہ، یعنی آئین پہ عمل درآمد. اس بار چونکہ آئین کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک کیس ہے، تو آج کل انہوں نے آئین کے یعنی آرٹیکلز کی خلاف ورزی نہیں، اب ان کو مہنگائی یاد آئی ہے، کرپشن یاد آئی ہے، بیڈ گورننس یاد آئی ہے، اور باقی چیزیں جو نا صاحب آپ یہ بات سے تو ایگری کرو گے نا میرے پیارے، تم پسند کرو یا نہ کرو. میں یعنی آئی کین بی دا لاسٹ پرسن جس سے تم کو طاہر القادری صاحب کے بارے میں کوئی اچھے الفاظ یعنی میری زبان سے سن سکتے ہو، لیکن بہرحال ایک کراؤڈ جمع ہوتا ہے نا. کراؤڈ تو بے شک وہی کراؤڈ، آپ جو ہے نا یہ کراؤڈ 5-6 پارٹیوں کے پاس ہے، آپ ان سے لاہور میں جلسہ کرا لیں وہی لوگ ہوں گے، آپ ان کو خبر لے جائیں، وہ اسی گاڑیوں میں بیٹھ کے چھکڑوں میں بیٹھ کے پہنچ جائیں گے، ان سے آپ کوئٹہ چلے جائیں، آپ کراچی چلے جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ کون عوام کا نمائندہ ہے، اس کے لیے ایک انتخابات ہوتے ہیں، اور وہ انتخابات خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے بلدیاتی انتخابات 4 صوبوں میں، بلوچستان میں تو ہو گئے، کراچی سے باقی جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر جو جس کا نمائندہ ہے وہاں پہ بات کر رہے ہیں. السلام علیکم نصرت بھائی. جی بھیا. السلام نصرت بھائی. جی بھیا، وعلیکم السلام. نصرت بھائی، میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ جب بولتے ہیں تو. چلیں، بڑی مہربانی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. نصرت بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں بڑی مشکل سے میری کال ملی ہے. ہلو. جی جی جی. نصرت بھائی، بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور مشرف کے دور میں نصرت بھائی کے ایک غریب جو شخص تھا وہ بھوکا نہیں سوتا تھا. یہ کس نے کہا جی؟ یقین کریں یہ میرے بھائی کہاں، یہ کس جگہ پہ بھوکا نہیں سوتا تھا، مجھے وہ جگہ بتا دیں. جی سر، میں مطلب جو آپ نے کیمرے لگائے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ دیکھو مشتاق صاحب، بات وہ وہی کر رہے ہیں کہ ایک پیریڈ آیا نا 9/11 کے بعد. آپ میرا خیال ہے کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے. سر میرا جملہ میرا پورا. جی سر پلیز. جی جی، حکم. جی سر، میں نے باپ خدا سر سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. میں نے خود خواب میں دیکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں مشرف صاحب کے لیے بہت بڑی دعائیں ہو رہی ہیں. اچھا چلیں جی، اللہ کرے، لیکن اس میں نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو، ارے بھیا اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو سچا ثابت کرے. مجھے بھیا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں اس شخص کو بھی بہت ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. لہٰذا یہ باتیں نہ پھیلائیے کہ وہ جو میں نے دکھایا نہیں تھا، وہ جو یعنی قبرص کا وہ جو صوفی صاحب وہ اعلان کیا تھا، ہم نے وہ دکھایا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ ہاں وہ بالکل. تم یعنی چھا جاؤ اور چلے جاؤ، تو اس طرح کی باتیں نہیں. اس کو تو کچھ کرنا چاہیے جا کے مشرف صاحب کو. مشرف صاحب کو گھیرنے میں اس قبرص کے جو ہے وہاں کے قبرص کے پیر پنجر کا بھی بہت عالم ہے، بہت حصہ ہے اس کے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں مشتاق صاحب کہ اسی طرح اگر یہ بلڈ اپ ہوتا رہا اور
عام آدمی جو ہے اس کے لیے کوئی فیل گڈ فیکٹر نہ بنا تو یہ تمام جو یہ مقدمہ جو ہے ایک یہ دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتا ہے جس میں لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں جی مزہ نہیں آیا. میری بات سمجھ گئے کہ جی مزہ نہیں آیا. اور ایسے کام کے لیے جیسے آپ نے خود فرمایا ہے ابھی آپ نے بڑی وضاحت سے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیاستدانوں کے اندر ایک بہت بڑا ایسا طبقہ ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ ان کی رونق کے ان کے آگے بڑھنے کے دن اسی وقت آتے ہیں اگر کوئی فوجی آمر ہو اور وہ اس کی چھت کے تلے بیٹھے. تو میں ان چیزوں کی وجہ سے میں یہ کنیکٹیوٹی دیکھ کر میں تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں. ایمانداری کی بات ابھی تو وہ اب ان کے جلسے تو اسی طرح ہوں گے. باقی اپنا یہ کیا نام ہے بھائی طارق القادری صاحب ایک راولپنڈی سے کال لے لیں شاید. یہ جی السلام علیکم. پنڈی میں بھی انہوں نے ایک جلسہ رکھا ہوا پورا ایک ڈیٹ دیا ہوا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی کہاں بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی بھیا. اچھا یہ ایک تو یہ کہ جو آپ طارق القادری صاحب کے جلسے کے بارے میں کہہ رہے تھے یہ بھی کہ جی لوگ اکٹھے کر لینا اتنا آسان کام ہے, گیدرنگ کا پتہ نہیں ہوتا. تو آج کل اس سردی میں کوئی لوگوں کو اکٹھا کر لینا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کی جو گیدرنگ تھی وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی گیدرنگ تھی, تو ایک تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ گیدرنگ تھی بھیا, میں نے اس کو کہا, لیکن میں اس گیدرنگ سے امپریس ہوا ہوں, اس کا اکنالج کر رہا ہوں بھائی, اور کن الفاظ میں کہوں. لیکن اس کا دوسری بات یہ کہ آپ لوگ دونوں کا جو ہے نا وہ مشرف صاحب سے ذاتی طور پہ بہت ناراض ہیں, کیونکہ اب ہر پروگرام میں کہتے ہیں کہ ان سے ہماری کوئی ذاتی ناراضگی نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہر دفعہ آپ انہی کو ٹارگیٹ بناتے ہیں. ایک چیز جو فیکچوئل سمجھا جائے کہ مشرف کا دور آج کل ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ زرداری اور نوازی کے دور سے بہتر ہے. چلے جی, ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا آپ کے خیال میں, لیکن میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ایوب خان, جنرل ضیاء الحق اور جنرل یحییٰ خان کے بارے میں بھی ویسے ہی جذبات ہیں جیسے کہ مشرف صاحب کے بارے میں ہیں, اور ان کے دنوں میں اس سے زیادہ بہتری تھی, اور ان کے دنوں میں بھی کافی زیادہ بہتری. کیا جالب صاحب کا تھا کہ کیا 20 روپے من آٹا, 20 روپے من آٹا, اس پہ بھی آپ یہ سوچیں کہ آج 20 روپے یعنی آج 50 روپے کلو. مشتاق صاحب اگر ہم اس آرگیومنٹ میں انگریز کے دور میں اگر جتنی ترقی انگریز کے زمانے میں ہوئی, ریل کا نظام آیا, فلاں آیا, یہ اسٹرکچر آئی, اپنا نیٹ ورک بنا کے بیوروکریسی کا سسٹم بنا کے, آپ نے کیوں اسٹرگل کر کے اپنے لیے آزادی حاصل. یہ لوگوں کو نہیں نا پیٹ کی دیکھیں دو انداز ہوتے ہیں, ایک اب دماغ سے دیکھو سوچنے تمہیں کا, ایک جتنی پیٹ سے کالز آئی ہیں عام آدمیوں کی, ان کا یہی ہے جو میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ چونکہ فیل گڈ فیکٹر نہیں آ رہا, لہذا وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار اس کو مشرف کو پکڑ کے کیا یہ از اٹ آور ایشو, یہ کس چکر میں پڑ گئے ہیں, ہمیں کس طرف لگا دیا, لال بتی کے پیچھے لگا دیا. یو نو دس از دا تھنکنگ. نہیں دیکھیں نا, تو ابھی آگے اگر آگے چلے تو اگر اسی چیز کو بھی لے کے یہ تو آگے جو مقدمات بڑھیں گے اس طرح کی فرسٹریشن لوگوں کی آئے گی, اور لوگ کال بھی کریں گے, اور ہماری کالز ہمارے فون کھلے ہوئے ہیں, ہم ان کے ریفلیکٹ کریں گے جو جس طرح کی ہم نہیں کوئی یہاں کو نہیں ظاہر ہے ہمارا تو بھائی یہ اصول ہے. لیکن ایک چیز بڑی لیکن میں تمہیں جو کہہ رہا تھا, یہ پروگرام کسی ڈکٹیٹر کو, کسی غاصب کو, کسی آمر کو کسی صورت, چاہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے اس ملک کے اندر کم از کم, باقی میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے علاوہ میں نہیں کہتا کہ ان کے کیا, گجرات سے کال, لیکن یہ پروگرام سپورٹ نہیں کرتا, چاہے میں کہتا ہوں کہ نہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی گجرات سے کال. جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب اور مشتاق صاحب. جی ہلو. جی 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 مشتاق صاحب پلیز آپ یہ کرنے کے جیسے مشرف صاحب کے حوالے سے بات ہے, 99 میں وہ تشریف لائے تھے اور اس وقت 23 روپے 46 پیسے پیٹرول تھا, اور آج دیکھیں پیٹرول کہاں ہے. اور رہی بات کہ وہ انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے ساتھی تھے اور یہ اکیلے ان کا یہ کام نہیں ہے, یہ بالکل ان کا اکیلے کام ہے, مکے دکھاتے تھے پوری کام کو. اس لیے آج برداشت کریں, اور آج عدالت میں پیش آپ بات کر رہے ہیں کہ عدالت سے جج جا کے بیٹھک میں ان کے پاس جا کے کیس ٹرائل کریں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جتنا یہ بارود رکھا جا رہا ہے یہ ججوں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہاں آ کے ٹرائل نہ کرنے تو کورٹ میں بھی نہیں جاؤں گا. لیکن آخر کب تک یہ خیر بنائیں گے, یہ تو ان کو فیل کرنا چاہیے. کل انہوں نے قوم کو 7-8 سال سے آنا جی مکے دکھا کے
جی وہ آپ کی دیکھیے یہ بھی ایک جذبات آپ لوگوں کے ہیں، لیکن میں جو مشتاق صاحب کو کہہ رہا ہوں میرے اپنے جذبات ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، اور جیسے ابھی مشتاق نے بہت کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے کہ میرے اور مشتاق میں کتنے بھی اختلافات اس پروگرام میں ہو سکتے ہیں، لیکن بولتا پاکستان کبھی کسی غیر جمہوری نظام کو یا اور ہماری یہ جو ملک کے سیاستدان ہیں، چاہے یہ اچھے ہیں برے کرپٹ ہیں، یہ ایک پروسیس کے تحت ٹھیک ہوں گے، ان کے خلاف مقدمے چلنے چاہیے جو کرپشن کرے، لیکن یہ ملک ایک جمہوری اور سیاسی ایک سیاستدان کی پیدا کردہ ہے، یہ اس ملک کے پیچھے سیاسی جدوجہد کے ذریعے پیدا ہوا ملک ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے بانی جناب قائد اعظم علیہ رحمہ وہ ایک سیاستدان تھے، تو ہم ہماری امید ہی ان سیاستدانوں سے ہے، ہم کبھی ٹھیک ہے ان پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ ایک بات گجرات سے جو کی ہے ہاں یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھی میاں، کیا انہوں نے کہا کہ یہ دراصل یہ جو بم وغیرہ رکھے جا رہے ہیں وہ تو اس کو پریونٹ کیا جا رہا ہے کہ آخر میں کہیں بھی ججز حضرات یہ نہ کہیں کہ تو نہ آیا تو ہم چلے آئے، تو چلے سوچ تو آ رہی ہے، لیکن تم یہ دیکھو کہ میں تو اس میں بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جی ملزم کو وہ کو کہتے ہیں وہ کس کو گھر تک چھوڑنا چاہیے، کیا ایک وہ ہے برے کو برے کے گھر تک۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ورس کم ورس اگر یہاں پہ جتنے مرضی رکاوٹیں آپ کھڑی کر دیں، میں کہتا ہوں کہ جو جج صاحبان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس مشرف کو آئین کی پامالی کے خلاف اس کے گھر میں جا کے اس کے دالان میں اس کے نیچے جو ہے نا وہاں پر ٹینٹ لگا کر عدالت لگا کے کہ آؤ یہاں پر بیٹھو اور ان چیزوں کا جواب دو اور جو بھی فیصلہ کریں اس کے حق میں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک بات کا ذاتی طور پر مجھے ایک بات کا ذاتی طور پر بخدا بہت جیل میں بھی تو ٹرائل ہوتے ہیں نا، اور میں یعنی پرویز مشرف صاحب سے اس کی امید نہیں کر رہا تھا۔ آپ ساری زندگی آرمی میں رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی کہ آپ اس کے آرمی چیف بنے، پھر آپ اس ملک کے صدر بھی کسی نہ کسی صورت بن گئے، اب یہ کیا فرمانا شروع ہو گئے ہیں کہ میری مخالفت زیادہ تر پنجاب کے صحافی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ایک طرف آپ اپنے آپ کو نیشنلزم کا بہت بڑا آئیکن، سب سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے پہلے پاکستان کا جھوٹا نارا، اور دوسری طرف آپ بھی ایتھنک حوالے دینے پر آ گئے۔ بس مجھے اس بات کا بہت افسوس، مجھے ان سے ابھی اللہ معاف کرے، ابھی تو صحافیوں پر آئے، خدا نہ کرے یہ اتنے ڈرپوک اور بزدل آدمی ہیں کہ کل یہ نہ کہہ دیں کہ جی کچھ فوجی جرنیل جو پنجاب سے ہیں وہ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ صحافیوں تک تو چلو یعنی چلتا بھی ہے، لیکن یہ اس حد تک بھی جائیں گے، اس ادارے کی طرف بھی جائیں گے کہ جناب میرے ساتھ پھر اور دیکھنا اگر آپ نہ کہیں تو نہ کہیں، کیونکہ ایک بندے کے اندر ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتی ہے، وہ فالٹ دور نہیں ہو سکتی، چونکہ ان کا شروع سے ہی ایمبیشیس تھے، یہ ساری چیزیں جو کرا کے آئے، ایک لاہور سے کال رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، ان کو مانیٹر کر رہے ہیں ان کی ایک ایک چیز کے اوپر۔ اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا، میں چاہتا تھا کہ یہ کروں لیکن پھر میں نے جان بوجھ گیا، لیکن آپ نے جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، طارق شفیق بات کر رہا ہوں جناب لاہور سے۔ جی شفیق صاحب آپ نے پہلے نہیں، شفیق صاحب آپ کا پہلے بھی کال آئی تھی نا؟ جی میری پہلے وہ جب ڈرون ہو رہے تھے اس وقت اس پہ میں نے تھوڑے سے کمنٹ دیے تھے۔ اچھا چلیں جی شفیق۔ اچھا سر، گزارش اس طرح سے ہے کہ ابھی آپ نے کافی کالز اٹینڈ کی جس میں پبلکلی، چونکہ بولتا پاکستان ہر پاکستانی کے لیے بولنے کے لیے ہے نا جی بالکل ہے، تو لوگوں نے اپنی رائے میں آپ کو یہ ضرور یاد کرایا، بلکہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ حالات، ملک کی حالات پبلک کے لیے بہت اچھے تھے مشرف صاحب کے دور میں، اور تمام سیاستدانوں نے جو اس وقت نواز شریف کے خلاف تھے پرویز مشرف کا ساتھ دیا، اور یہاں تک کہ جب وہ گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی تو اس کو گارڈ آف آنر دے کے انہوں نے جہاز پہ بٹھایا۔ اچھا جی چلیں جی، بہرحال یہ ایک اور معاملہ تھا، یہ ابھی میں مشرف صاحب کے بارے میں میں خود یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں کا ٹائم بالکل نہیں ہے، میں ایک اور چیز وہ بجلی والا معاملہ تھا وہ کل اگر آپ اجازت دیں تو وہ کل تک چھوڑیں، آپ پروگرام کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں، ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان @tv9 سے جاوید اور مشتاق بناز کو جا دیجیے۔ اللہ